بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب اتنی زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی، تو ان کا حق تو یہ تھا کہ انسان ہر آن ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما کر شکر کی اس کوتاہی کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ البتہ یہ مطالبہ ضرور ہے کہ وہ اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارے اور ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے۔ اس کے لیے اسے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو جانتا ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ اعلانیہ طور پر کرے۔ بچی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، اس پر قول و فعل کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہ کریں۔ یہ مشرکین کا طریقہ تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جبکہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہے۔ سوچتا ہے کہ کیا اس نومولود بچی کو ذلت کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے جا کر مٹی میں دبا دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس احساس کی برائی کی ہے،
گھر میں بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہ گھرانہ پورا جہنم بن جاتا تھا، شرمندگی کے مارے باہر نہیں نکلتے تھے، اپنی اس شرمندگی اور خفت کو مٹانے کے لیے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے جب تک اس بچی کو قتل یا زندہ درگور نہیں کر دیتے۔ انہیں اس فعل پر کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو فخریہ انداز سے بیان کیا جاتا تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے یا زندہ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ میں اس سے بڑھ کر اور کیا درندگی اور سفاکی ہو سکتی ہے کہ اپنے بطن اور اپنے جسم سے پیدا ہونے والی بچی کو بدشگون اور اسے معاشرے میں شرمندگی اور خجالت کا سبب سمجھا جائے، اور اس بات میں کوئی شرم اور ندامت محسوس نہ کی جائے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے خود گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ ذرا آپ تصور تو کریں کہ ایک درندہ صفت باپ جب ایک معصوم بچی کو اس طرح زندہ زمین میں دفن کرتا ہوگا، اس وقت درد و الم، سوز و غم کا کس قدر دل کو جلا دینے والا سما ہوتا ہوگا۔ بچی کے آنسو اور چیخیں، اس کی آہیں اور سسکیاں کیا عرش رب کو نہیں ہلا دیتی ہوں گی؟ کیا فضا پر ایک لرزہ طاری نہیں ہو جاتا ہوگا؟ کیا زمین اور آسمان اس منظر سے پھٹ نہیں پڑتے ہوں گے؟ اولاد کی پیدائش پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معمول حضرت کثیر ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اہل خانہ میں گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ یہ معلوم نہیں کرتی تھیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی، بلکہ معلوم کیا کرتی تھیں خلق سویہ کہ ٹھیک طریقے سے اور بعافیت پیدا ہو گیا کیا۔ جب آپ کو یہ جواب مل جاتا کہ جی ہاں صحیح سالم اور اچھا بچہ پیدا ہوا ہے، بخیر و عافیت پیدا ہو گیا، تو آپ یہ سن کر فرماتی تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان کے خاندان میں جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ معلوم ہرگز نہیں کرتی تھی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی، بلکہ سب سے پہلے یہ سوال کرتی کہ لڑکا صحیح سالم پیدا ہوا ہے یا نہیں۔ جب معلوم ہو جاتا کہ لڑکا ہر اعتبار سے صحیح پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کان اور آنکھ اور دل اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناشکری کرنے والی بستی والوں کا انجام۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی پرامن اور مطمئن تھی، اس کا رزق اس کو ہر جگہ سے بڑی فراوانی کے ساتھ پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کو یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا پہننا اوڑھنا بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام مثال دی ہے کہ جو بستیاں خوشحال تھیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے
کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے جس میں سب لوگ خوشحالی اور امن کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو ان پر سخت قسم کا قحط مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قحط دور کرنے کے لیے دعا فرمائیں، چنانچہ وہ آپ کی دعا سے قحط دور ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا نہایت شکر ادا کرنے والے تھے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم ایسے پیشوا تھے جنہوں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری اختیار کر لی تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اس نے انہیں چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دی تھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عقل مندی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کر دی ہیں۔ ظاہری اور باطنی نعمتوں کا مصداق حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ارشاد فرمایا یہ میرے علم کے خزانوں میں سے ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے ارشاد فرمایا ظاہری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے تم کو ٹھیک پیدا کیا، اور باطنی نعمت یہ ہے کہ تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اور اگر وہ دکھاتا تو تمہارے گھر والوں کو بتاتا تو ہر انسان کی عزت باقی نہ رہتی۔ رب العالمین وہ تو رب العالمین ہے، علیم ہے، حلیم ہے، فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ بندے کو مہلت دیتا ہے، ستار ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جائیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔